السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے حج کی نیتیں سماعت فرمائی تھی کہ ہمیں کیا کیا نیتیں کر کے حج پر جانا چاہیے، اور اس بار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں کیا کیا لے کر حج پر جانا چاہیے، ہمیں کیا کیا تیاریاں کرنا چاہیے۔ انسان اگر عمرے پہ جاتا ہے تو ہی بہت ساری تیاری کرتا ہے، لیکن یہ تو حج کا سفر ہے جو کہ خدا نخواستہ اگر زندگی نہ رہے تو بس ایک ہی بار حج ہو پائے گا، تو اس لیے قدم قدم پر ہمارے لیے آزمائش ہے اور ہمیں ہر بات کا خیال رکھنا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رضا کے طلبگار پیارے پیارے حاجیوں اور حجنوں، آپ کو سفر حج اور زیارت مدینہ بہت بہت مبارک ہو۔ جو بھی جا رہے ہیں ان کو میری طرف سے میں مبارکباد کہتی ہوں، دعا دیتی ہوں اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا حج اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے، اور آپ کے طفیل ان سارے حاجیوں کا بھی قبول فرمائے جو آپ کے ساتھ حج کر رہے ہیں۔ تو ہمیں جب حج پر جانا چاہیے تو ہم کیا کیا لے کر جائیں، اس کے متعلق ہم سن رہے تھے۔ اپنے وطن سے پھل یا پکے ہوئے کھانے کے ڈبے، مٹھائی وغیرہ یہ ساتھ لے جانے کی گورنمنٹ کی طرف سے ممانعت ہے۔ مکہ مکرمہ زادہ اللہ شرفہ و تعظیمہ کی رہائش گاہ سے مسجد الحرام پیدل جانا ہوگا۔ اس میں اور طواف سعی میں سب ملا کر تقریباً 7 کلومیٹر کا سفر بنتا ہے۔ نیز منی، عرفات، مزدلفہ میں بھی کافی چلنا ہوگا، لہٰذا حج کے بہت دن پہلے سے روزانہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ چلنے کی عادت بنائیے۔ پیدل چلنے کی عادت بنا لی جائے تو انشاءاللہ یہ بہت مفید رہے گا، ورنہ ایک دم سے بہت زیادہ پیدل چلنے کے سبب حج میں آپ آزمائش میں پڑ سکتے ہیں۔ کم کھانے کی عادت ڈالیے، فائدہ نہ ہو تو کہنا۔ خصوصاً 5 ایام حج میں ہلکی پھلکی غذا پر قناعت کیجیے تاکہ بار بار استنجا کی حاجت نہ ہو۔ خصوصاً منی، مزدلفہ اور عرفات کے استنجا خانوں پر لمبی لمبی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اسلامی بہنیں کانچ کی چوڑیاں پہن کر طواف نہ کریں، بھیڑ میں ٹوٹنے سے خود اپنے اور دوسرے کے زخمی ہونے کا اندیشہ ہے۔ اسلامی بھائیوں کو چاہیے کہ وہ اسلامی بہنوں کے لیے پوری سہولت کا سامان کریں۔ اسلامی بہنیں اونچی ایڑی کی چپلیں نہ پہنیں کہ راستے میں پیدل چلنے میں پریشانی ہوگی۔ حرمین طیبین کی رہائش گاہوں کے واش روم میں انگلش کموڈ ہوتے ہیں، وطن سے ان کا استعمال سیکھ لیجیے ورنہ کپڑے پاک رکھنا نہایت دشوار ہوگا۔ کسی کا دیا ہوا پیکٹ کھول کر چیک کیجیے بغیر ہرگز ساتھ مت لے جائیے، کوئی ممنوع چیز بھی ہو سکتی ہے۔ زبان اور آنکھوں کا قفل مدینہ لگائیے۔ اگر بلا ضرورت بولتے رہنے کی عادت ہے تو غیبتوں، تہمتوں اور دل آزاریوں وغیرہ گناہوں سے بچنا دشوار ہو جائے گا۔ کفن کو آب زمزم میں بھگو کر لانا اچھا ہے کہ اس طرح مکے مدینے کی ہوائیں بھی اسے چوم لیں گی۔ نچوڑنے میں یہ احتیاط کرنی مناسب ہے کہ اس مقدس پانی کا ایک قطرہ بھی گر کر نالی وغیرہ میں نہ جائے، کسی پودے وغیرہ میں ڈال دینا چاہیے۔ آب زمزم شریف اپنے وطن میں بھی چھڑک سکتے ہیں۔ طواف اور سعی کرتے ہوئے بعض اوقات حج کی کتابوں کے اوراق گرے پڑے نظر آتے ہیں، ممکن صورت میں ان کو اٹھا لیجیے اور ان کی بے ادبی نہ ہونے دیجیے۔ اب میں وہ چیزیں خصوصاً بتاتی ہوں جو ساتھ لے جانی چاہیے، کہ میں بھی اگر عمرہ پر گئی تھی تو یہ چیزیں ساتھ لے گئی تھی۔ حج پر تو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرمائے حج کا شرف، عمرہ پر میرا جانے کی سعادت ملی تھی تو یہ میں چیزیں ساتھ لے کر گئی تھی، آپ بھی ساتھ رکھیے۔ سب سے پہلے ہمیں کیا ساتھ رکھنا ہے؟ ہمیں ساتھ رکھنا ہے پنج سورہ، چاہے وہ مدنی پنج سورہ رکھ لیجیے، وہ مدنی پنج سورہ رکھ لیں گے تو بہت ہی زیادہ مفید ہوگا۔ اور اپنا پیر و مرشد کا شجرہ اپنے ساتھ رکھیے۔ نمبر 3، عطر اپنے ساتھ رکھیے۔ جا نماز، تسبیح اور جتنے بھی کپڑے آپ لے جانا چاہتے ہوں اتنے کپڑے کم سے کم ہی رکھیے گا، کہ مجھے دشواری ہوئی تھی کہ تھوڑے کپڑے میں زیادہ لے گئی تھی کیونکہ اس وقت سردی تھی، اور جب مکہ پہنچے، مدینے میں تو موسم سدا بہار ہی رہتا ہے لیکن جب مکہ پہنچے تو کافی شدید گرمی تھی، تو بہت دشواری ہوئی تھی ہمیں کپڑے رکھنے میں، تو کم سے کم ہی کپڑے لے جائیں۔ اور آئینہ، تیل، کنگھی، مسواک، سرما، سوئی دھاگا، کینچی سفر میں ساتھ لے جانا، یہ سنت بھی ہے تو ہمیں اس کو بھی ساتھ لے جانا چاہیے۔ ناخن تراش، سامان پر نام پتہ لکھنے کے لیے موٹا مارکر پین بھی لے جائیے۔ تولیہ، رومال استعمال کرتے ہوں تو نظر کے چشمے 2 لے جائیے۔ صابن، ٹوتھ پیسٹ،
لوٹا، گلاس، پلیٹ، پیالہ، دسترخوان، گلے میں لٹکانے والی پانی کی بوتل، چمچ، چھری، مطلب جو آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں ضروریات کا سامان ہے وہ اپنے ساتھ لے جائیے کہ آپ کو پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو یہ سن رہے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ ان سب کو حج بیت اللہ کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔